قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پڑھیں. انتہائی شکریہ ادا کروں گا عالم اسلام کی ایسی شخصیت جن کو ہم نے بچپن سے اب تک سفر بھی کیا، نہ صرف پاکستان بیرون ملک میں بھی دیکھا، جو قدم بہ قدم الحمدللہ شریعت کی اتباع کرتے ہوئے نظر آئے میں. یہ کوئی ایسی کشش نہیں ہے جو اتنے دور لوگوں کو یہاں پہ کھینچ کے لے کے آتی ہے. یہ وہ کشش ہے جسے اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، پھر مدینے والے کو آپ فالو کریں، آپ کی پیروی کریں، تو یا اللہ کیا کرے گا؟ یحببکم اللہ، فرمایا پھر میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. جب بندہ حضور کی اتباع کرتا ہے اس وقت اللہ کریم جو ہے اس بندے سے پیار کرتا ہے. خوش نصیباً سارے کہتے ہیں ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں، وہ کتنا خوش نصیب ہے جسے اللہ کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. تو ایسی ہستی، ایسی شخصیت آپ موجود ہیں، آپ کے آستانے پہ ہیں. آپ شاعر علم و حکمت، رون کے بزم علماء و مشائخ، پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب خوارزمی قادری مدنی زیوزین داستانی علیہ سرہوٹا شریف آپ موجود ہیں. آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. بلا شک و شبہ جو بھی سستانہ کے ساتھ قبلہ بابا جی رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیگر ہمارے جمی اکابرین بزرگ یہاں پہ جن کے مزارات ہیں، جو بھی مخلص ہو کے چلا ان کو بڑا نوازا گیا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی نعمت عطا فرمائے. درود شریف کے حوالہ سے قبلہ مفتی صاحب نے تھوڑی سی گفتگو کی. نعت خوان ہمارے دوست موجود ہیں، حضرت علامہ نبی سلطانی صاحب بڑی فیمس پرسنالٹی ہیں، انشاءاللہ بیان کریں گے، آپ کو مزہ آئے گا. استاد محترم حضرت قبلہ قاضی ظاہر صاحب بھی موجود ہیں. تو ٹائم انشاءاللہ مختصر لوں گا، لیکن ادھر تو زیادہ چند دوست بیٹھے ہیں، بڑے بچوں سے تو خیر، لیکن مخاطب میرے جو آپ لوگ ہوں گے. تو بات شروع کروں گا. حضرت نے جو گفتگو شروع کی، درود کی برکت کیا ہے. حضرت امام محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے روضہ پاک میں میں گیا ہوں الحمدللہ مراکش میں. حضرت امام جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک بچی نے آپ کو کہا کہ آپ کو کیا چاہیے، تو آپ پانی کنویں کے پاس تھے، پانی نیچے تھا، کوئی چیز نہیں تھی پانی باہر نکالیں. تو امام نے فرمایا پانی چاہیے، تو اس بچی نے اپنا تھوک اس کنویں کے اندر ڈالا، وہ کنویں کا پانی باہر آ گیا. امام نے پوچھا اس بچی سے بتا کہ تو نے یہ جو پانی یہ تھوک ڈالا اور پانی آ گیا، تیرا عمل کیا ہے؟ اس بچی نے کیا کہا کہ میں اپنی زبان سے اپنے نبی پہ درود پڑھتی ہوں. امام نے وعدہ کیا اپنے آپ سے کہ امام کتاب لکھیں گے درود پہ. دلائل الخراج شریف جو امام نے لکھی، آج کتنے ایسے آستانے ہیں جہاں پہ آپ بیعت ہوتے ہیں تو یہ وظیفے کے طور پہ دی جاتی ہے دلائل الخراج شریف پڑھنے کے لیے. امام نے کتاب لکھی، نہ صرف خود درود پڑھا بلکہ دنیا کو درود پڑھنے والوں میں شامل کیا، پڑھانے والوں میں شامل کیا. اب اللہ نے اجر کیا دیا. امام فوت ہو گئے، امام کو دفن کیا گیا سوس اقصی میں، مغرب میں.
77 سالوں کے بعد 77 سالوں کے بعد امام کو وہاں سے مراکش میں منتقل کیا گیا. 77 سالوں کے بعد جب امام جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پڑھ آپ کی ذات پر درود پڑھنے کے حوالے سے کتاب لکھی, 77 سالوں کے بعد جب جسم کو نکالا گیا, جسم سلامت, کفن سلامت, اور چہرے مبارک کی حالت یہ ہے کہ جب آپ کے چہرہ پہ ایک فنگر رکھ کر دبایا گیا تو آپ کا چہرہ سفید ہو گیا, اور جب اس انگل کو اٹھایا گیا تو دوبارہ چہرہ سرخ ہو گیا. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے درود پاک جو ہے وہ پڑھا بھی اور امت کو لکھ کر تحفہ بھی دیا کہ نبی پہ درود پڑھا کیسے جاتا ہے. اگر امام جزولی کا یہ واقعہ دیکھیں اور آج غوث پاک کی محفل دیکھیں تو پھر میں ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ نبی دی قدر جی دے سینے دے وچ قسم خدا دی او مدینے دے وچ. آپ اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں آپ نے کیا کہنا ہے بلند آواز سے سبحان اللہ. آپ بھی کہہ سکتے ہیں دوست ہیں, ٹھیک ہے نا. سنو, نبی دی قدر جی دے سینے دے وچ قسم خدا دی او مدینے دے وچ نبی دی شفاعت تے ایمان جس دا مدینے نو جاندا ہے ارمان جس دا اے مومن دی پہلی نشانی اے بھائی, اے سچیاں دی سچی کہانی اے بھائی, اور نبی دیاں زلفاں دا جیڑا اسیر ہے اوہ ساڈا راہبر اوہ ساڈا پیر ہے. ہجر مصطفیٰ دے جاگیر ساڈی, محمد دی چاہت دے تقدیر ساڈی, خزامہ دے موسم بہارو ہی جاسن, دلے بے قرارج قرارو ہی جاسن, اسیت دیوے بلندے روانگے, صدا تو دعاقا سدیدے روانگے, اجے کتے دائیں اڈیکاں دے باقی, وچھوڑے دیاں کچھ طریقاں دے باقی, جگر وچ ہاواں تے بامبڑ پہ بلدن, اے صدمے جدائی ایویں نہ کردن, کرم دی خیرات منگدا ہاں آقا, تے رحمت دی برسات منگدا ہاں آقا, بڑی دور جانے سہارا بھی کوئی نہیں, باور چ پھسیاں کنارہ بھی کوئی نہیں, نصیباں دی کشتی ڈلاون نہ دینا, اجے موت نو ایتھے آون نہ دینا, اجے میں مدینے دی خاک ہونا چاہنا, تیرے پیر چوم کے تے پاک ہونا چاہنا. اجے میں مدینے دی خاک ہونا چاہنا, تیرے پیر چوم کے تے پاک ہونا چاہنا. آقا اینا دیوانے تیری چوکھٹ تے سر رکھ کے مرنا ہے, زمانے میری موت تے ناز کرنا ہے, میری لاش رل جاندی تیری گلی وچ, روح میری بلوے دی تیری گلی وچ, کوئی پوچھنا کون دیوانہ ہویا, نبی آنکھ دے میرا پروانہ ہویا. تے جدوں میرا اوتھو جنازہ نکلدا, میری لاش وچوں ایک آوازہ نکلدا کہ میں شاعر نبی دا میری نعت سن لو, تسی منکرو میری ایک بات سن لو, غلط سوچ اس راز نو پا نہیں سکتی, نبی دے غلاماں نو موت آ نہیں سکتی. کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا, بھلے شاہ سا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور, نبی دے غلاماں نو موت آ نہیں سکتی. سورہ مریم پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 96, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, رحمان ان کے لیے محبت پیدا کرے گا لوگوں کے دل میں. بس اس کو تھوڑا سا سمجھے اور میری بات ختم. یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ محبت پیدا کرے گا, لفظ اللہ نے استعمال فرمایا, رحمان استعمال فرمایا کہ رحمان. دیکھیں
جو تحریک میں شروع کروں نا وہ ختم ہو سکتی ہے، پیر صاحب شروع کریں ایک دن ختم ہو سکتی ہے، سلطانی صاحب کریں ایک دن ختم ہو سکتی ہے، مفتی صاحب کریں، استاد جی کریں، کوئی بھی کرے ایک دن ختم ہو جائے گا۔ کوئی بھی انسان کوئی تحریک شروع کرے ختم ہو سکتی ہے، لیکن جس کو اللہ شروع کرے، سنیے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کو سامنے اسی ضمن میں بخاری کی ایک حدیث پیش کروں گا، جا سنیے گا۔ جس کو اللہ شروع کرے وہ ختم۔ یہ جو آیت ہے نا سورہ مریم کی، اس میں فرمایا کہ رحمان محبت پیدا کرے گا، کس کے لیے؟ وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور یہ کاملین۔ اب رحمان محبت پیدا کرے گا، مانا یہ بنے گا، توجہ کیجئے گا، ہماری عادت ہے ہم زور سے پوائنٹ بیان کریں تو سبحان اللہ نہیں، زور سے آرام سے بیان کریں تو سبحان اللہ نہیں۔ توجہ کیجئے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جس کے دل پہ اللہ نظر رحمت فرماتا ہے، اس دل میں اپنے ولی کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے۔ جس کے دل پہ نظر رحمت ہوگی اللہ کی، رحمان فرمائے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بات کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مفہوم کلام ہے۔ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جبریل کو کہتا ہے اے جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ کہتا ہے تو بھی محبت کر۔ جبریل کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر اللہ کہتا ہے میری محبت کا حق ادا نہیں ہوا، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے آسمان کے سارے فرشتوں کو کیا ہے، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، آسمان کے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ ابھی بھی اللہ فرماتا ہے حق ادا نہیں ہوا، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کی جماعت کو لے کے زمین پہ اتر جاؤ اور میرے اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے آؤ۔ مجھے یہ بتائیں، ایک بزرگوں کے جو عرس ہوتے ہیں، جہاں پہ ہو رہا ہے، دادا صاحب پہ ہو رہا ہے، بغداد شریف پہ ہو رہا ہے، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، کون انہیں دعوت نامہ بھیجتا ہے آپ آؤ؟ کون فون کر کے کہتا ہے آپ کو ہم انویٹیشن دیتے ہیں آپ آؤ؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ کیوں آ رہے ہیں؟ جس کے دل پہ نظر رحمت ہوتی ہے، اللہ اپنے ولی کی محبت پیدا کرتا ہے اور فرشتے آ کے ان لوگوں کے دلوں میں، بخاری کی حدیث سے، محبت پیدا کرتے ہیں، پھر بندے خود بخود بھی دل کھنچے جاتے ہیں اور ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں، جب آ جائیں ان لوگوں کی بارگاہوں میں تو پھر دل کا برتن سیدھا رکھ کے بیٹھیں۔ برتن الٹا ہو تو بارش کا قصور نہیں، برتن رکھنے والے کا قصور۔ اللہ کی انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے ان جگہوں پہ، جہاں پہ اب وقت نہیں ہے، اشارہ کر کے گزر جاتا ہوں، جہاں پہ حضرت مریم جہاں پہ عبادت کریں اللہ کی ولیہ، وہاں پہ بھی زکریا علیہ السلام آ کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ کریم انہیں بیٹے کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ ولیہ جس جگہ پہ عبادت کر رہی ہیں، وہ جگہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہے کہ اللہ کا نبی اس جگہ پہ کھڑا ہو کے دعا مانگتا ہے، اللہ حضرت یحییٰ کی خوشخبری عطا فرماتا ہے۔ جب آئیں برتن سیدھے رکھیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے ہیں تو آپ کا عرص پاک ہے، بغداد میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں کسی اچھے خطیب کی تقریر سننا چاہتا ہوں۔ کسی بندے سے پوچھا کہ بغداد میں کوئی ایسا خطیب بتائیں جو سب سے اچھی تقریر کرتا ہو۔ تو کسی نے کہا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کا حضرت غوث پاک۔
اب وہ صرف محض خطیب سمجھ گیا ہے، صرف خطیب سمجھ گیا۔ جب دروازے سے داخل ہوا، حضرت غوث پاک منبر پہ بیٹھے تھے، آپ نے شخص کو دیکھا تو آپ نے اسے فرمایا تو عقل کا بھی اندھا ہے، تو دل کا بھی اندھا ہے، تو میری تقریر کو کیا سمجھے گا؟ تو عقل کا بھی اندھا اور دل کا بھی اندھا، کیا سمجھے گا میری تقریر کو؟ وہ تھا تو عقل کا اندھا لیکن بے ادب نہیں تھا۔ آج مرزا جیلمی اور اس کے دیگر چیلے ہیں، اور جس طرح یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ پہ تان کر رہا ہے اس وقت، دیکھیے گا اس کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی، یاد رکھیے نہیں قبول کرے گی قبر جو اس کی روش ہے۔ وہ بڑا مرزا مرا تھا ٹوائلٹ کے اندر، اس کی موت دیکھیے گا کس قدر ہوگی، اور دونوں کے عقائد سے ہیں، دونوں کی گفتگو سے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ وہ بڑا مرزا ہے اور یہ، اور میں ریسنٹلی اس کی ویڈیو آئی ہے، کہتا ہے نہیں میں بڑا ہوں، میں سینئر مرزا میں ہوں۔ اگر تو اس طرح کے بدبخت اور بے ادب ہوتے تو وہ عقل کا اندھا اور دل کا اندھا ادھر سے چلا جاتا تھا۔ وہ عقل کا اندھا لیکن وہ تھا ادب والا۔ داخل ہوا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو عقل کا بھی اندھا ہے، دل کا بھی اندھا ہے، کیا سمجھے گا میری تقریر کو؟ صفوں کو چیرتا ہوا جناب غوث پاک کے سامنے گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور اپنی پگڑی اتاری، سر پہ پگڑی تھی اتاری ہے، اور کہا جناب میں عقل کا بھی اندھا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں، میں دل کا بھی اندھا ہوں، یہ بھی مانتا ہوں، یہ پگڑی لے اور میری عقل بھی روشن کر دے، میرا دل بھی روشن کر دے۔ حضرت غوث پاک نے اس کا ادب دیکھا ہے، پگڑی ہاتھ میں لی ہے، جناب حضور شہنشاہ بغداد اس کے سر پہ دستار باندھ رہے ہیں، اللہ نے عقل کو بھی روشن کر دیا، اللہ نے دل کو بھی روشن کر دیا۔ ولایت تو چور آئے عطا ہو جاتی ہے، جسے حضور پگڑی باندھ رہے ہیں اس کا مقام کیا ہو؟ لہذا ادب اور ادب۔ چاروں طرف سے سوشل میڈیا کے فتنے، طرح طرح کی باتیں، قرآن کا غلط ترجمہ لے کر آئے روز مجھے پوسٹ آتی ہے، یہ ترجمہ رات کو آئی تھی انگلینڈ سے، رانگ ترجمہ تھا، پھر میں نے اس کو صحیح تفسیر اور صحیح حوالہ جات اسے بھیجے نوجوان کو۔ صحیح نہیں پڑھ سکتا، کون کا غلط پڑھتا ہے؟ ہاں یہ اس کی عربی جو ہے نا، یہ کہتے ہیں ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، لاوندی سلطانی سے ران کو عربی میں پٹ کہتے ہیں، اور عربی میں پے ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا عقیدے کو بچائیں، ادب لیں اپنی زندگی میں۔ دیکھیں آخری بات عرض کرتا ہوں، مجھے ایک شخص نے کہا کہ کوئی کہتا ہے دیوبندی ہوں، سنی ہوں، وہابی ہوں، شیعہ ہوں، میں تک پڑھ کے مجھے بتائیں میں کون سا نام رکھوں؟ میں نے بولا تو کوئی نام نہ رکھ، نہ تو اپنے آپ کو سنی کہہ، نہ بریلوی کہہ، نہ شیعہ دے، کچھ نہ رکھ، ایک چیز رکھ، ادب اپنے پاس، انبیاء کا ادب، اولیاء کا ادب، اولیاء کاملین کا ادب، سادات کا ادب، ادب اپنے پاس لے آ۔ میں نے بولا تو اپنا مسلک کا نیا نام رکھ لے ادب، انشاءاللہ قبر بھی روشن ہوگی، حشر بھی روشن ہوگی۔ بے ادبی باپ کی کرے تو لوگ اس پہ تان کرتے ہیں، تو اگر معذلہ بے ادبی اولیاء اور انبیاء کی کرے اس کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت حضور پچھلے دنوں شیخ انصر صاحب میرے پاس آئے ہی ملا، بیٹھے ہوئے تو باتیں کر رہے تھے، ان کا مناظرہ ہوا کسی بندے پر عقیدہ کے ساتھ، تو سادات کے ادب پہ بات ہو رہی تھی۔ میں نے شیخ کو ایک جملہ بولا سید کے ادب پہ، کتنی دفعہ انہوں نے کوٹ کیا، مجھے کہا میری ساری تقریر ایک طرف اور آپ کا یہ ایک جملہ مجھے پہ بھاری ہے۔ وہ کیا تھا؟ حضور کی سیاحت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ سید کا اگر عمل ٹھیک نہ ہو تو کیا اس کا ادب لازم ہے؟ فرمایا ہاں لازم ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ حضور پیر سیاح نے فرمایا کہ زمین پہ لفظ خنزیر لکھ، اس نے زمین پہ لفظ خنزیر لکھا۔
حضور بھی سیاح نے فرمایا اس پہ جوتا مار، اس نے جوتا اتارا اور مارا. آپ نے فرمایا وضو کر کے آ، وضو کر کے آیا، فرمایا قرآن کھول، قرآن کھولا، پہلا سپارہ کھولا، لفظ خنزیر آیا. فرمایا ہمت ہے یہاں جوتا مارنے کی؟ اللہ اکبر، آپ سمجھے نہیں؟ اللہ اکبر. جو نہیں سمجھے اس کی خیر ہے، جو سمجھ گیا وہ دیکھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ہمت ہے یہاں جوتا اٹھانے کی؟ اگر لفظ خنزیر کی نسبت بھی قرآن سے ہو جائے اس کا ادب لازم ہے، اور جس کے سینے اور خون کی نسبت علم نشرہ کے سینے کے ساتھ ہو جائے اس سید زادے کی شان کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا